اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فاقتلوا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ویوزر ایک نئے ٹاپک پر کچھ کلام کرتے۔ ویسے تو ہماری سورہ اعراف چل رہی ہے اور بہت سے حج کے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کی شہادت کے، شہداء کربلا کے آپ نے بیان سن لیے۔ اس وقت ایک نیا موضوع ہے کہ ہندوستان کے قبرستان میں دفنائی ہوئی لاش مدینہ مبارک کے قبرستان جنت البقیع میں کیسے پہنچی۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں، غور سے سنیے گا، آگے فارورڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، دین کے کام میں میری مدد کریں تو اس کو میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی سنے گا، عمل کرے گا، عشق رسول بڑھے گا، عبادت کا ذہن بنے گا، اس کا ذوق و شوق بڑھے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو فٹافٹ جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ ہیں سب کو فارورڈ شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کا بھی ذہن دیں اور خود بھی کر دیں سبسکرائب۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہندوستان پہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا اور ہندوستان میں یہ برطانیہ کی حکومت تھی، تو جو ہے انگریز کمشنر وغیرہ ہوتے تھے، ساری حکومت ان کی ہوتی تھی، بڑے بڑے اعلیٰ اداروں پر تھے یہ، اور مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، لیکن ان کی بھی کافی سال حکومت رہی ہے برطانیہ کی۔ تو انگریز کمشنر تھا تو اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے، فارسی کی تعلیم دینے کے لیے ایک مسلمان جو ہے مولوی صاحب کا، عالم کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے گھر میں بطور ٹیچر اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا۔ وہ مسلمان مولوی صاحب آتے تھے اور اس کو فارسی کی تعلیم دیتے تھے، ان کی بیٹی کو، ان سے فارسی پڑھتی تھی۔ اچھا، جب وقت ہوتا تھا مولوی صاحب اپنی عبادات بھی کرتے تھے ان کے گھر پہ، ظاہر انہوں نے پرمیشن لے لی ہوگی اس کے باپ سے کہ میں اپنی نماز وغیرہ پڑھوں گا، اور پہلے ظاہر مسلمان تھے، مولوی تھے تو عبادت کا ذوق و شوق تھا۔ اب وہ انگریز لڑکی ان کو دیکھتی وضو بناتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک دن پوچھ لیا اپنے ٹیچر سے، مولوی صاحب سے، کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں مولوی صاحب؟ اس نے کہا بیٹا یہ ہماری عبادت ہے، جو ہم پر 5 وقت فرض ہے، ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ اللہ کون؟ انہوں نے بولا گوڈ، اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ رب تعالیٰ کا تعارف کیا، رب کے حبیب کا تعارف پیش کیا، تو اس کے دل میں تھوڑا اس کو دلچسپی ہوئی، تو اس نے کہا مجھے اسلامی نالج کی بکس لا کے دیں۔ تو مولوی صاحب نے لا دی۔ اب اس نے جب پڑھنا شروع کیا، ابھی فاطمہ خاتون جنت کا واقعہ پڑھا کہ کس طرح گھر کے کام کرتی تھی، راتوں کو تہجد، پوری رات نوافل، دن میں گھر کے کام کاج اور اللہ کی عبادت، پردے کا اہتمام اور اللہ کے حبیب پر آنے والی تکالیف، دین اسلام میں آنے والی رکاوٹیں، مشکلات، تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ پھر اور نالج لینے لگی مولوی صاحب سے۔ مولوی صاحب خوش ہو گئے، اس کو ساری اپنی اس کی فارسی کے ساتھ ساتھ علم دین کی بھی اسے تعلیم دینے لگے، اسلام کی۔ اب آہستہ آہستہ اس لڑکی کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی، یعنی صحابیات کے واقعات، ام المومنین کا واقعات، بی فاطمہ کے واقعات سن کر، تو اس نے کہا میں آپ سے مولوی صاحب ایک بات کہتی ہوں، مجھے آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے دائرہ اسلام میں لے لیں۔ مولوی صاحب فوراً کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ اچھا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو آپ یہ نہیں کہ اس سے پڑھواؤں گا، اس فلاں پیر سے، فلاں مولوی سے، نہیں، فوراً آپ، کیونکہ پتہ نہیں کچھ کب دل بدل جائے، کب اس کو موت آ جائے، تو فوراً ایک دفعہ ایک کام تو کر دیں، کلمہ پڑھا کر اسے دائرہ اسلام میں داخل کر دیں، پھر بعد میں لے جائیں کسی پیر کے پاس، مولوی کے پاس، عالم کے پاس، باقی کے کام کے لیے۔ لیکن آپ بھی پڑھا سکتے ہیں کلمہ، جس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے وہ پڑھا کر اس کو اسلام میں داخل کر دیں۔ مولوی صاحب نے پڑھا دیا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا بات سنو، اب اسلام کو آپ چھپا کر رکھو، آپ اس کو ظاہر مت کرو، کیونکہ آپ نے ظاہر کر دیا تو آپ کے جو میں آ رہا ہوں آپ کو علم دین کی، اسلام کی تعلیم دے رہا ہوں، وہ رک جائے گی۔ آپ کے والد صاحب تو میرے بند کر دیں گے آنا، کسی انگریز کافر کو رکھ لیں گے۔ تو ابھی آپ اسلام مجھ سے تعلیم بھی لیتی رہو، معلومات بھی لیتی رہو، میں اسلامی اور بک لا کے دوں گا، اور اسلام کو ظاہر نہ کرو۔ چلو یہ ان پہ ہو گیا۔ اب وہ لڑکی جو ہے اتنی اسلام میں ہو گئی کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہوں گے، یعنی اتنی اس کو اسلام سے، پاک دامن بیویوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت ہو گیا کہ وہ دروشی پڑھتی رہتی اور چھپ چھپ کر عبادت کرتی، کمرہ بن کر نماز پڑھتی، اور دن میں روزہ نہ ہونے کے باوجود، روزے نہیں تھے لیکن وہ نفلی روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھتی، اتنی گرمی میں وہاں پر۔ گھر والے کھانا دیتے تو کہتے رکھ دیں میں کھا لوں گی، پھر چھپا کر رکھ دیتی، پھر افطار کے وقت کھاتی، یعنی اپنے اسلام کو کسی پر سے ظاہر نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو پتہ، اسے پتہ۔ اب اتنی اسلام کی محبت میں گھائل ہو گئی، اتنی مطلب وہ تڑپنے لگی عشق نبی میں،
اور حضور کی محبت میں، مدینے کی یاد میں کہ بس وہ بیمار پڑ گئی. وہ حتیٰ کہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، اپنے موت کا بھی علم ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک دن مولوی صاحب سے کہا قریب میں دنیا سے چلے جاؤں گی، کہ آپ ایک وعدہ کریں. تو اس نے کہا بیٹا نہیں، ایسی بات نہیں کرتے، ابھی تو آپ جوان ہو، ابھی تو آپ نے بہت کچھ کرا. کہ نہیں، بس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنی بیوی فاطمہ سے ملنا چاہتی ہوں، میں ابھی صرف فانی دنیا میں زیادہ نہیں رکوں گی. ہاں، مجھ سے عہد لیں، وعدہ کریں. بولے کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے گھر والے تو مجھے عیسائیوں کے جو قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میں تو مسلمان ہوں، آپ کو پتہ ہے. تو آپ میرا جنازہ وہاں سے نکال کر پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، یا آپ مجھ سے وعدہ لیں. مولوی صاحب نے بولا شاید ایسے ہی بول رہی ہے ابھی. کہاں؟ کہ چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کا کام کروں. اب جو ہے مولوی صاحب 2-3 دن جو پڑھانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کمشنر صاحب کہ انگریز کمشنر کے صاحب کے گھر باہر رش ہے. وہ سب کے پتہ چلا کہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی حسین جوان، وہ انتقال کر گئے اچانک. اب مولوی صاحب بھی بہت روتے ہیں، اب ان کو اپنا وعدہ بھی یاد آتا ہے. پھر وہ چند دوستوں کو بتاتے ہیں تو وہ دوست کہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. ایک لڑکی نے، انگریز لڑکی نے اسلام قبول کیا، آپ نے بتایا نہیں. پھر وہ مجبوریاں بتاتے ہیں. پھر وہ قبرستان ان کے ساتھ جاتے، ظاہر ٹیچر تھے اس کے، تعلیق تھے تو وہ جاتے ہیں ان کے گرجا گھر میں اور نشانی لگا کے آ جاتے ہیں مولوی صاحب. پھر رات کو دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. دوست کہتے ہیں نہیں، جب اس کے وعدے کو ہمیں کرنا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، ہمیں ان کے انگریزوں کے قبرستان میں نہیں رکھیں گے اس کو. مولوی صاحب نشانی لگا کے آ جائے، تازہ قبر ہوتی، رات کو چپ چاپ جاتے ہیں کدال وغیرہ لے کر قبرستان کو میں جب قبر کھودتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے آج ہی تو دفن کیا ہے، تو ہم اس کی لاش کو نکال سارا انتظام کر کے آتے ہیں، ڈولی وولی لے کر آتے ہیں کہ لاش کو ہم دفن کر دیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں. اب جب کھولتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں جب کپڑا ہٹاتے ہیں کہ وہ تو وہاں مطلب وہ تو کفن میں کھلا ہوا تھا چہرہ، اور وہ تو لڑکی کا نہیں، کسی مرد کا تھا. یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں یہی قبر ہے، تازہ قبر یہی ہے، میں خود نشانی لگا کے گیا ہوں. تو ایک کہتا ہے یہ تو جو ہے بمبئی کے مطلب دہلی کے وہ ہیں کہ یہ جو ہے مرزا جی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. کہ یہ تو پھر ان کی لاش یہاں پہ، تو وہ لڑکی کی لاش کہاں گئی؟ ان کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وہاں بھجا دیا ہو. ہم چلو پہلے معلوم تو کریں کہ یہ زندہ ہے یا چلے گئے. یہ پھر ان کے جو دوست جو جانتے ہیں ان کے گھر پہ جاتے ہیں مرزا جی کے، تو پتہ چلتا ہے مرزا جی کا سوئے میں کل ہی انتقال ہوا ہے مرزا جی کا. وہ کہ وہ تعزیت وغیرہ کرتے ہیں، وہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے ایک دوست کا. پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی قبرستان چلتے ہیں، گھر والے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور قبر کی نشاندہی کر کے رات میں وہ دن آ جاتے ہیں اپنے ذہن میں بٹھا کر سب کہ فلاں قبر ہے. پھر رات میں اپنا سامان لے کر جاتے ہیں، ڈولی وغیرہ، کدال وغیرہ، پھاوڑا، کھودنے کے سامان، اور کھودتے ہیں. تو اب دیکھتے تو پھر چیخیں نکل جاتی ہیں حیرت زدہ. یہ کیا معاملہ کہ اس میں تو ایک عرب بدو کی لاش ہے، عربی کی، مرزا جی کی لاش میں نہیں اس میں. اور مرزا جی کی لاش لڑکی اس میں انگریزوں کے قبرستان میں، اور یہ ان کے مسلمانوں کے قبرستان میں عرب بدو کی لاش. اور تو جلدی ڈر جاتے، خوف جاتے، مٹی کو پور کرتے، قبر کو ڈھکتے ہیں، واپس آ جاتے، بہت پریشان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مولوی صاحب کہ میں اس لڑکی کی وصیت کیسے پوری کروں؟ لڑکی کی تو لاش کہیں مل ہی نہیں دونوں قبروں میں. اب وہ سوتے پریشانی میں، ٹینشن میں، تو سر کی آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. خواب میں وہ لڑکی جو ہے انگریز لڑکی کمشنر کی، اس کا نام شاید فاطمہ رکھتے ہیں یا عائشہ، تو وہ نظر آتی ہیں. اور وہ اس نے حسین سبز لباس پہنا ہوتا ہے، سر پر موتیوں کا تاج ہوتا ہے، وہ حسین جنت میں ٹہل رہی ہوتی ہے، تخت ہوتے ہیں اس کے، وہ مسکرا رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ ٹینشن لے رہے ہیں، فکر نہیں کریں آپ، آئیے میں معاملات بتاتی ہوں. کہ وہ جو مرزا جی تھے وہ نام کے مسلمان تھے، ان کا پورا کلچر کھانا پینا انگریزوں کی طرح تھا، چھری کاٹے سے کاٹتے تھے، انگریزی لباس پہنتے، مطلب پورا کلچر ان کا انگریزوں کی طرح تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو انگریزوں کے قبرستان میں، عیسائیوں کے اندر جن سے وہ محبت کرتے تھے، جن کا کلچر اختیار کیا تھا، وہاں پہنچا دی. اچھا، وہ جو ان کی قبر میں عرب سے جو لاش آئی وہ جنت البقیع سے آئی تھی. وہ رہنے والا مکہ مدینے کا تھا، عربی تھا، لیکن بس ہندو سے محبت، ہندوستان سے محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی. ہندوستان جانا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت البقیع سے اس کی لاش راتوں رات وہاں پہنچا دی ہندوستان میں. اور میری لاش کو اس عربی بدو کی
قبر کے اندر جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے فیصلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عشق کو دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب عشق کو دیکھتے ہیں، اس کا عشق و محبت نے حالانکہ اسے ہندوستان میں دفن کیا تھا انگریزوں کے قبرستان میں، اور اندر ہی اندر وہ انگریز کمشنر کی لڑکی جو فاطمہ وہ جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں تو ان جو گناہ گار لوگ، یہ بد عقیدہ لوگ، اہل حدیث، اہل تشیع سب دفن ہوتے ہیں اور گستاخ دفن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پھر جو کہنے والے کو خواب دکھایا گیا رات کو کہ وہاں سے ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں، لاشیں آ رہے ہیں، لاشیں جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہ ہے جو تم سوچ رہے تھے، گستاخوں کو یہاں سے نکال کر دور پھینکا جا رہا ہے ان کی جگہوں پہ، اور عاشقوں کو لا کر یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ تو میرا ایک واقعہ ہے دلائل خیرات شریف کا، سوڈانی بزرگ کی لاش مدینے پہنچ گئی دلائل خیرات شریف کی برکت سے، تو وہ بھی آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جنت البقیع میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک کاش مجھے بھی اور آپ سننے والوں کو اور لائک سبسکرائب فارورڈ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اندر ہی اندر جنت البقیع عطا فرما دے۔ ہمارے گھر والے تو جو ہے اپنے ملک کے، اپنے وطن کے قبرستان میں دفن کر کے آئے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اندر ہی اندر جنت البقیع عطا فرما دے۔ آقا کے نظروں کے سامنے، گنبد کے سامنے ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وسلم۔